السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں ابھی ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اس رمضان المبارک کا پھر سے ہمیں ایک بار ملنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ جتنی شکر احسان کر سکیں وہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے جو یقیناً کتنے لوگوں کو نہیں ملا ہوگا، جو پہلے اس رمضان میں ہوں گے اور اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ایک نقطہ کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایمان والے سے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ روزے کا جو مطلب ہے وہ میں بتا دوں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے مجامعت کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو روزہ ہے وہ ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم سے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنے کا ایک جو نظام تھا وہ چلتا آ رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آ کر جو اس کو یا ہم لوگ جو 30 روزہ پھر ہم لوگوں نے رمضان کا مہینہ جو ہم لوگوں کو ملا، جو ہم لوگوں نے رکھنا اسٹارٹ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث سے کہ نماز اور روزہ میں 3 تبدیلیاں آئیں۔ نماز میں کیا تبدیلی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے 16-17 مہینہ قریباً بیت المقدس کے جانب رک کر کے نماز پڑھی، جو بعد میں چینج ہوا، اور پھر ہم لوگوں نے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مکہ کی طرف اور کعبہ کی طرف ہم لوگ جب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو نماز میں جو سیکنڈ چینجنگ تھی، پہلے جب نماز کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے تو لوگ دوسروں کو پکارتے تھے اور پکار کر پھر جمع ہوتے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید آتے ہیں اور اپنی خواب بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سبز رنگ کے شخص ہیرا پہنے ہوئے اذان دے رہے ہیں، اور پوری وہ کلمات بتائے اذان کی، اور پھر اقامت کی وہ کلمات بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت بلال کو سکھاؤ، اور پھر حضرت بلال نے اذان دی، اور وہاں سے اذان کا جو سلسلہ تھا وہ چالو ہوا۔ اسی طرح جو تیسری جو چینجنگ آئی نماز میں وہ یہ تھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور آپ نے کچھ رکعت پڑھا لی ہوتی، مطلب کہ آپ نے 1 رکعت 2 رکعت جو ہے آپ نے پڑھا دیا ہوتا، تو جو شخص آ رہا ہوتا وہ پہلے سے جو موجود شخص سے دریافت کرتا کہ کتنے رکعت ہو گئی ہے، تو وہ پہلے جو شخص موجود ہے وہ بتاتا کہ اتنی رکعت ہو گئی ہے، اور پھر اس کو پورا کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں
کہ میں آؤں گا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہے میں اس حالت میں لگ جاؤں گا اور بعد میں اس نماز پوری کروں گا. جب نماز ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ نکالا ہے اور اب سے تم بھی یوں ہی کرنا ہے. اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے ٹائم پر تو آتے ہیں. اب سپوز کریں کہ امام اگر سجدے میں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی ڈائریکٹ جا کر سجدے میں لگیں. اگر امام رکوع میں ہے تو ہم بھی ڈائریکٹ جا کر رکوع میں لگیں. اب امام سجدے میں ہے تو لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ امام دوبارہ جب قیام کی حالت میں آئیں گے تو پھر ہم اس میں لگیں گے, جو کہ غیر مناسب بات ہے. بالکل یہ درست بات نہیں ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام کو جس حالت میں پائیں اس حالت میں جا کر لگے. یہ تین چینجز جو ہوئی وہ نماز کے اندر ہوئی. روزے میں کیا چینجنگ ہوئی؟ جو تین روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے, پھر یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور اس کے بعد سے یہ نظام چالو ہوا. دوسری چینجز جو تھی وہ روزے میں کہ جو چاہتا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا وہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا. اور اس چیز کو بھی چینج کیا گیا, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے اور کن لوگوں کو نہیں رکھنا. جیسے بیمار کے حالت میں ہے یا پھر کوئی سفر میں ہے یا کوئی ضعیف آدمی جو روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہے, تو ان کے لیے رخصت ہے اور بعد میں وہ گنتی کو پورا کریں گے. لیکن ویسا شخص جو تندرست ہے اور مطلب کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا صلاحیت دی ہے اسے روزہ رکھنا. ناؤ جو تیسری چینجنگ جو آئی وہ روزہ میں وہ آئی کہ پہلے جو تھا کہ عشاء کے بعد آپ کھانا پینا اور بیوی سے مجامعت کرنا منع تھا. تو ایک صحابی آتے ہیں, کام کر آتے ہیں, تھکے ہوئے آتے ہیں اور آ کر جو ہے سو جاتے ہیں. اب سوتے ہیں تو پھر کیونکہ تو اس کے بعد عشاء کے بعد تو کھانا پینا جو تھا وہ منع تھا, اور پھر دوسرے دن بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر اسی طرح سے رکھ لیتے ہیں, کنٹینیو ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ان کی جو حالات ہے وہ نازک ہو جاتی ہے. دوسری طرف حضرت عمر بھی عشاء کے بعد بیوی سے مجامعت کر لیتے ہیں. سو یہ ساری خبر جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر اس کے بعد جو آیت اترتی ہے کہ تمہارے لیے رمضان میں تمہارے لیے تمہاری بیوی جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہے, وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کی لباس ہو. وہ آیت اتری ہے. سو رمضان میں بھی اس کا جو ہے وہ چیز کلیئر کر دی ہے. جو یہ تین چینجز جو نماز اور روزے میں آئی ہے. سو میں واپس آتا ہوں, یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتی پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب دیکھیں کہ مقصد کیا ہے. اللہ اکبر, روزہ کا تو ایک طریقے سے مقصد ہی یہی ہے نا, متقی, تقوی. اچھا یہ تقوی ہوتا کیا ہے میں اس کو بتا دوں. بچنے کے معنی ہوتے ہیں. کس سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا اور حلال کو بجا لانا, یہ تقوی کہلاتا ہے. ہر برے کام سے بچنا اور اچھے کام کو بجا لانا تقوی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی کہلاتا ہے. قرآن میں بہت بار یہ جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار لایا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا ایک بار بتا دینا کافی نہیں تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو یاد دہانی کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جمعہ میں خطبہ ہو رہی ہوتے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بار بار ہم لوگ ایسے سنتے رہتے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ تقوی کیا ہے؟ وہ پیارا جواب دیتے ہیں، سنیے گا۔ حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں کہ آپ کا گزر کبھی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں کہ آپ اس راستے کو کیسے کراس کرتے ہیں، کیسے وہاں سے جاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچتے بچاتے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اس راستے سے نکل جاتا ہوں۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب؟ دس از تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی کہ ہر غلط کاموں سے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے نکل جانا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر برے کام سے بچنا اور حلال کو بجا لانا، یہی تقویٰ ہے۔ ایک انسان کو کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں، کیا چیز اسلام میں حرام ہے اور کیا حرام ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ یہ ایٹ لیسٹ ایک مسلمان کو اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی جانا چاہیے۔ تو یہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ روزہ کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اب دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس سے بہتر انسان کا کیا تقویٰ ہو سکتا ہے کہ بندہ روم میں اکیلے ہوتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی لذیذ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، پینے کے لیے شربت اور پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بندہ چاہے تو پی لے، بندہ چاہے تو کھا لے، لیکن وہ بندہ نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر میرا رب، کیونکہ ریوارڈ کس کو دینا ہے؟ اللہ رب العزت نے دینا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اگر دیکھ لے کہ جو ہے ہم دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر روزہ کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا نا۔ لیکن وہ بندہ کچھ نہیں کھاتا اور نہیں پیتا ہے، تو اللہ، اس سے بڑا تقویٰ کیا ہوگا؟ اسی تقویٰ کو ہمیں اپنے زندگی میں پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کے جو اصل مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔